الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ دور اول کے جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق چند معروضات عرض کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مدعیان کی بات عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہم مسلمانوں کا جزو ایمان ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی قرآن کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، قطعاً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال والے سال یہ فتنہ ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ یہ دور اول سے شروع ہوا اور یہ چلتا رہا دور آخر تک۔ درمیان دور میں کئی آئے، بلکہ 30,000 سے زیادہ آئے۔ میرے نبی نے ذکر فرمایا 30 کذابون، جو بڑے بڑے آئیں گے وہ 30 ہوں گے۔ ان بڑوں میں مسیلمہ کذاب کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب یہ یمامہ کے اندر اٹھا تھا، بنو حنیفہ کا یہ شخص تھا۔ اس کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش روانہ کیا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل گئے، ان کو شکست ہوئی۔ پھر پیچھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ جس کو حدیقۃ الرحمن کہتے تھے، اس باغ کو پھر دنیا حدیقۃ الموت کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن کی لڑائی کے اندر 1000 نہیں، 5-10,000 نہیں، ایک روایت میں 17,000، دوسری میں 21,000، تیسری میں 28,000 مسلمی کافر ایک ہی باغ کے اندر ان کی لاشیں گرائی گئی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک دن میں 11 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھی۔ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے صحابہ نے مثال قائم کر دی تھی۔ حضور کے دور میں 100 جنگوں میں 250 صحابہ شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ کے اندر 750 صحابہ جو قرآن کے قاری اور حافظ اور محدث مفسر تھے جام شہادت نوش کر گئے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی بڑی قربانیاں، پھر میں اس میں سیدنا حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کروں تو بات بنتی نہیں۔ یہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو پیغمبر کے نانہال بنی نجار سے جن کا تعلق ہے، جو پیغمبر کی زیارت میں مکہ مکرمہ مدینے سے آئے تھے عقبہ ثانیہ کے ٹائم۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کے مسیلمہ کذاب کے بعد بھیجا تھا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی جب پہنچے تو مسیلمہ نے اس کو کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حبیب بن زید نے کہا میں مانتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا تو مجھ کو بھی خدا کا رسول مانتا ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے کان بہرے ہیں، تیری یہ بات سن نہیں پا رہے۔ اس نے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب بن زید کی ایک بازو کو کندھے سے کاٹ دیا۔ پھر پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں سن نہیں رہا۔ اس نے تلوار سے دوسرا بازو کاٹ دیا۔ وہ پوچھتا رہا، یہ مسیلمہ کذاب کی نبوت کا انکار کرتے رہے، وہ اعضاء کاٹتا رہا، یہ پاک پیغمبر کی نبوت کا نعرہ بلند کرتا رہا، ایک ایک عضو کٹ تو گیا، جام شہادت نوش کر تو گیا، لیکن حبیب بن زید نے امت کو یہ بتا دیا کہ جان تو جا سکتی ہے، محمد عربی پہ لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ یہ حبیب بن زید انصاری تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد بہت سارے فتنے، ان فتنوں میں اسود عنسی یہ اٹھا۔ اسود کا معنی کالا، یہ کالے منہ والا تھا۔ یہ آیا پیغمبر کے پاس کلمہ پڑھا، پھر یمن کے اندر گیا۔ جب میرے محبوب حج سے واپس گئے، بیمار ہوئے، اس نے کہا اللہ کے نبی علیل ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کے ساتھ 700 بندہ شریک ہو گیا، جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اسود عنسی کا فتنہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ اسود عنسی اس کا نام تھا عے حلا۔ عے حلا اس کا نام ہے، کنیت ہے اس کی ابو الحمار۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھا اس نے سکھایا ہوا تھا اس کو کہتا کہ آؤ مجھے سجدہ کرو۔ وہ گدھا جھکتا تھا، اس کو سجدہ کرتا۔ وہ گدھے کو کہتا تم کھڑے ہو جاؤ، وہ دو ٹانگوں کے اوپر سیدھا کھڑے ہو جاتا تو لوگ دیکھتے متاثر ہوتے۔ یہ بڑی چپڑی چپڑی باتیں کرتا تھا، بااخلاق تھا، لوگ اس کے گرویدہ جمع ہو گئے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کی کنیت ابو الخمار یعنی اوڑھنی والا، ہر ٹائم بڑی چادر، لباس خضر میں کئی رہزن پھرتے ہیں، بڑی چادر اوڑھ کے رکھتا تھا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، بڑی پگڑی پہن کے رکھتا تھا، بڑی داڑھی اس نے سجائی ہوئی تھی، اور لوگوں کو بڑی بڑی باتیں سناتا، کہتا میرے دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ ایک کو اس کا نام صحیق رکھا تھا، ایک کا نام شقیق رکھا تھا۔ یہ دونوں بدبخت شیطان اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کا فتنہ پھیلتے پھیلتے اس وقت شہر بن بازان یمن کا گورنر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ شہر بن بازان کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے اندر حضرت شہر بن بازان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، شکست سے دوچار ہوئے، اور اس نے آ کے یمن پہ حملہ کر دیا، یمن کو فتح کر لیا۔ حضرت شہر بن بازان کی بیوی جس کا نام آزاد تھا، اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ پھر صنع یمن کے اوپر اس نے چڑھائی کی، چڑھائی کرتا گیا اور فتح اس کی بڑھتی چلی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی یمن کے اندر آپ نے پیچھے ہٹنے کو مصلحت سمجھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی یمن کے اندر پیچھے ہٹنے کو انہوں نے مصلحت سمجھا۔ صحابہ اکرام بڑے بڑے بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس کے فتنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ اکرام پیچھے ہٹے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا، علیل تھے، آخری لمحات اور آخری دن تھے۔ حضور کو جا کر یہ صدمے والی خبر سنائی کہ محبوب یمن کے اندر بھی اسود عنسی کا قبضہ، صنع یمن کے اندر بھی اسود عنسی کا قبضہ۔ فتنہ پھیلتے پھیلتے طائف تک اس کا قبضہ ہو گیا۔
فتنہ پھیلتے پھیلتے بحرین تک اس کی حکومت چلی گئی ہے۔ اب اس نے اپنے ساتھ 2 شیطان رکھے ہوئے ہیں، لوگ کئی ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں اور اس کے پاس جا رہے ہیں، اور بنی حج اور بڑے بڑے قبیلوں کا جو ہے اس نے ایمان ختم کر دیا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط روانہ فرمایا، ما یمن والو اسلام کے اوپر کار بند رہو اور میری نبوت پر یقین رکھو، اسود عنسی کے قتل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو ابھی تک اسلام میں اندر ہیں، میرا حکم ہے کہ اسود عنسی کا قتل تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ خبر پہنچی، سارے اس میں سے مسلمان بھی تھے جو انڈر گراؤنڈ تھے، جو چھپے ہوئے تھے، سب کو پتہ چلا، لیکن اللہ نے یہ نصیب اس کے حصے میں لکھا تھا جس کو دنیا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، جو حضرت نجاشی بادشاہ کا سگا بھانجا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا، سب سے بڑا بہادر اور بڑا طاقتور جرئی انسان شمار ہوتا تھا۔ اس نے جا کے آزاد جو اس کی بیوی بنی ہوئی تھی اس کو کہا کہ تیرے باپ کو، تیرے خامن کو قتل کر کے اسود عنسی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہمارا ساتھ دے تو ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد نے کہا میں مجبوری کے اندر رہ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیسے قتل کرو گے؟ باہر اس کا پہرا ہے، موکل اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہر بات اس کو بتا دیتے ہیں، یہ کاہن ہے، یہ شیطان ہے، اس کے پاس بڑے بڑے جادو کے گر ہیں، یہ بڑے بڑے پہرے باہر لگا کے رکھتا ہے۔ ہاں اس کے مکان کی پچھلی سائڈ پہ اگر تم نقب لگاؤ، وہاں اس کے مکان کو توڑ کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو، دروازہ میں بند کر دوں گی، پیچھے سے تم داخل ہو جانا۔ سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا، چند ساتھیوں کو لے کر آپ پہنچے، مکان کے پیچھے جا کے نقب لگائی، نقب لگا کے مکان کا دروازہ پیچھے مکان کی دیوار توڑی، دیوار توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے اچانک اس کے موکل نے اسود عنسی کو اٹھا دیا، اسود عنسی اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا ہاں اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مضبوط ایمان تھا، اتنا بہادر اور شجاع تھے، آپ نے جاتے ہی جا کے اس کی گردن پکڑی، نہ تیر چلایا نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ مارا نہ انی اس کی پیٹ میں گھسائی، یہ گردن پکڑ کے ایسے گھمائی کہ وہ پیچھے کی سائڈ چلی گئی، اس کی گردن ہی آپ نے توڑ دی۔ جب آپ جانے لگے تو آزاد نے کہا اس ملعون کو تم زندہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا یہ فیروز دہلوی کا ہاتھ لگا ہے، میرے ہاتھ سے اب یہ زندہ بچ نہیں سکتا، کام تمام ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بیل کی آوازیں آتی ہیں، غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر کے پہرے داروں نے پوچھا آزاد کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا؟ آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا تمہارے نبی پر وحی اتر رہی ہے، یہ وحی اترنے کی وجہ سے شور ہو رہا ہے، تم باہر کھڑے رہو۔ یوں ایک صحابی اور اندر آئے، اس نے جا کے تلوار کے ذریعے اس کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا اور جا کے وہ سر چھپا کے بیٹھے رہے۔ جب صبح کا ٹائم ہوا وہ صنائع یمن کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے، جا کے اذان دی، اذان کے اندر جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان عیہلہ کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ عیہلہ کذاب اور جھوٹا تھا، اور اس کا سر میدان کے اندر پھینک دیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام محبوب کے پاس گئے، آخری سانسیں تھی، آخری لمحات تھے، کہا محبوب آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے ایک عاشق نے اسود عنسی کا سر جدا کر دیا۔ محبوب نے پوچھا کون ہے؟ کہا محبوب فیروز دہلوی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اسود عنسی قتل ہو گیا۔ محبوب کس نے قتل کیا؟ فرمایا فیروز دہلوی نے قتل کیا۔ محبوب آخری وقت میں جس صحابی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں مسلمانوں وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا فیروز دہلوی تھے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے فاز فیروز فاز فیروز۔ لوگو میں محمد آخری تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اللہ نے میری تحفظ نبوت کی برکت سے فیروز کو اللہ نے کامیابی عطا فرما چھوڑی ہے۔ یہ فون نہیں تھا، یہ ٹیلی فون نہیں تھا کہ بندہ جلدی کار پہ چلا جائے، جہاز پہ چلا جائے، فون کڑکا دے اور خبر پہنچ جائے۔ صحابہ کرام یہاں مدینے کے اندر، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر، اور وہ یمن کے اندر، یمن سے قاصد روانہ ہوا۔ قاصد نے گھوڑا دوڑایا، خط ہاتھ میں تھا، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جب مدینہ پہنچا، یہ بڑی عجیب بات ہے، جب مدینہ پہنچا تو یہ نصیب کی بات ہے،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفۃ المسلمین اس وقت مقرر ہو چکے تھے، آپ خلافت کے اوپر متمکن تھے۔ یہ قاصد آیا، خط دکھایا، کہا یار یہ خوشخبری تو لے کے آیا، لیکن محبوب کے کان اس خوشخبری کو سننے کے لیے آج موجود نہیں ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا، جبریل نے بتا دیا تھا، لیکن تیرا خط نہیں پہنچ سکتا، یہ خط لے کر جاؤ، جا کر کہنا کہ یہ ابو بکر صدیق کی طرف سے ہے، فیروز کو اور سارے یمن والوں کو خوشخبری دینا۔ اور بڑی آپ نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں، بڑے اچھے مدح سرائی کے جملے لکھے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اگلی بار سیدنا فیروز دہلوی کہا کرتے تھے، پورے یمن کے اندر خوشی کا ماحول تھا، لوگ اس جھوٹے نبی کے قتل کی خوشی کے اندر دیگیں پکا رہے تھے، لوگ خیراتیں کر رہے تھے، مسجدوں کے اندر رونق تھی، بازار کے اندر رونق تھی، لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، سارے صحابہ کو دوبارہ عہدے دیے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عہدہ دیا گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دوبارہ عہدہ دیا گیا، ہر ایک نے اپنا عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ اتنے دوران میں اس خوشی کے اندر ہمارے اوپر قیامت صغریٰ تب ٹوٹی تھی جب وہ خط ہمارے پاس پہنچا۔ اس قاصد نے آ کر بتایا، فیروز تم نے بہت بڑا کام کیا، لیکن خوشخبری سننے کی خاطر تیرے اور میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں رہے، محبوب کا انتقال پرملال ہو گیا۔ فیروز دہلوی کہتے ہیں یہ خبر ہمارے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی جیسے کسی کے پاؤں سے زمین نکل جایا کرتی ہے، پورا یمن تاریک ہو گیا تھا، پورے یمن کے اندر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، مسجدیں بھر گئی تھی اور زار و قطار مسلمان رو رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے صبر مانگ رہے تھے، کیوں نہ ہو تو آج تیرا یار جدا ہو جائے، صدمے سے تو دو چار ہو جاتا ہے۔ جب صدیق اکبر کا یار پاک پیغمبر جدا ہوئے ہوں گے، صحابہ پہ صدمہ کیوں نہ ٹوٹا ہوگا؟ جب سیدہ فاطمہ کا پدر جدا ہوا ہوگا، سیدہ فاطمہ پہ کیسے صدمہ برداشت کیا ہوگا؟ جب سیدنا فیروز کا پاک پیغمبر کی جدائی کا صدمہ ان کو ملا ہوگا، ان پہ کیسی قیامت صغریٰ طاری ہوئی ہوگی۔ آج 1400-1500 سال گزر گئے، مسلمان پاک پیغمبر کی لعنت کو پڑھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھمتے نہیں ہیں، آنکھیں ڈوب جاتی ہیں، بہہ پڑتی ہیں، اور کیوں نہ ہو دل میں ہو گر یاد محمد، یہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے، محمد کا خیال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسود عنسی کو قتل کیا، لوگ دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور یہ خوشخبریاں پہنچی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلی خوشخبری خلافت میں بیٹھتے ہوئے جو ملی تھی وہ اسود عنسی کے قتل پہ ملی تھی کہ ان کو قتل کیا گیا۔ پھر طلحہ اسدی آیا، طلحہ اسدی نے آ کر جناب اپنا خیبر کے ساتھ مقام بنا لیا اور پھر اس نے لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا۔ پھر طلحہ اسدی کی بات جو ہے وہ چلنے لگی، اس نے اپنے ساتھ ایک بندہ رکھا تھا جس کو وہ کہتا تھا کہ یہ میرا جبریل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ایک قاصد بھیجا تھا اور کہا تھا اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے اوپر اسلام لے آؤ، میرے کلمہ پڑھ لو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو جا کر اس نے کہا وہ کون سا جبریل ہے؟ کہا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کہا نام تو سنا ہے لیکن زندگی میں اس نے جبریل کی زیارت نہیں کی ہوگی، یہ میں ہوں، میں اٹھتا ہوں تو جبریل انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، دروازے سے باہر جاتا ہوں تو جبریل انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اما عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے آ جایا کرتا ہے۔ جا کر اس کو کہنا قاصد کا قتل جائز ہوتا تو تجھے زندہ سلامت واپس نہ بھیجتا، تیرا علاج جلدی کر دیا جائے گا۔ اسود عنسی کو 4 مہینوں کے اندر اندر اس کا کام تمام کر دیا گیا تھا۔ 35 دنوں میں اس کا اتنا بڑا فتنہ اٹھا، 4 مہینوں میں صحابہ کرام نے اس کو دبا دیا۔ پھر طلحہ اسدی آیا، طلحہ اسدی کو سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نے بھیجا تھا کہ جاؤ طلحہ اسدی کا کام تمام کرو۔ پاک پیغمبر کی موجودگی میں یہ گئے تھے، جا کر ان کے خلاف جہاد کیا اور صحابہ کرام تو سبحان اللہ شیروں کی طرح جیسے شیر کے چہار سے نکلتے ہیں، صحابہ ایسے تلوار لے کے اٹھتے تھے، اللہ ان کی مدد کیا کرتا تھا، مدد شامل حال ہوا کرتی تھی، اللہ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ طلحہ اسدی بھاگ گیا، باقی سارا لشکر قتل کر دیا گیا۔
حضرت عمر بن خطاب کے دور میں طلحہ اسدی آیا تھا، اللہ نے پھر اس کو اسلام کی توفیق دی تھی، پھر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ سیدنا زرار جب یہ خوشخبری لے کر آئے تھے پاک پیغمبر کا انتقال ہو گیا، ایک دن بعد آ کر خوشخبری دی، سجاہ نامی عورت نکلی تھی، سجاہ نامی عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ دور اول میں صحابہ کرام نے ان فتنوں کو اپنی ایڑیوں کے نیچے کچل دیا، پھر دور آخر کی بات میں اگلے جمعہ عرض کروں گا کہ کیسے 1953 کی جنگ کے بعد پھر ہمارے اکابرین نے ان قادیانوں کا کیسے مقابلہ کیا، کیسے اپنے خون کی بازی لگا کر کے کیسے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ مجھے نہیں بھولتا وہ منظر اور وہ وقت جب فیصل آباد کی ایک جامع مسجد کچہری روڈ کے اوپر مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، منبر کے اوپر بات چل رہی تھی، لوگوں ہمارا تحفظ ختم نبوت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، تحفظ ختم نبوت ہمارا یہ مین کام ہے، اور حکومت کی ذمہ داری گنوا رہے تھے۔ اس وقت کے علماء کی بات میں اتنا اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی تھی، سارے مسلمان رو رہے تھے، کہہ رہے تھے لوگوں پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے، قادیانوں کا فتنہ ابھرتا چلا جا رہا ہے، انگریز کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، اس وقت ایک عورت آئی تھی، سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی تھی، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اٹھایا تھا، اٹھا کے اس نے یوں اچھالا، تاج محمود رحمت اللہ علیہ کی جھولی کے اندر آ پڑا، کہا مولوی جی سب سے پہلے جب تمہیں پاک پیغمبر کے تحفظ کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت پڑے، میرے دودھ پیتے بچے کو کسی مجاہد کے حوالے کرنا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، جس کے پاس گولی کا دفاع کرنے کی خاطر کوئی چیز نہ ہو۔ جب قادیانوں کی گولی آئے، جب انگریز کی گولی آئے، میرے بچے کو سب سے پہلے پاک پیغمبر کی تحفظ و ناموس پہ قربان کر دینا۔ قیامت کے دن میں کہوں گی یا اللہ اپنے بیٹے کو تیرے پاک پیغمبر کے تحفظ پہ قربان کر دیا تھا۔ سارا مجمع رونے لگا، کہا اماں ابھی پاک پیغمبر کے اوپر جان کے نذرانے پیش کرنے والے موجود ہیں، سب سے پہلے گولی تاج محمود کے سینے سے گزرے گی، پھر میرا بیٹا بیٹا ہے طارق محمود اس کے سینے سے گزرے گی، پھر اس کے بعد سارا مجمع پاک پیغمبر کی تحفظ کی خاطر یہ سارا مجمع قربان ہوگا۔ پھر جب ہم قربان ہو جائیں پھر اپنے بچے کو لے آنا، پھر قربان کروا دینا، کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، محمد عربی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔